آج صحافیوں کے خلاف جو جرائم کے خاتمے کا عالمی دن ہے، نصر اللہ ملک صاحب آپ کا پوائنٹ اس پہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان میں تو صحافیوں کو بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے، پیکا کا قانون بھی لگتا ہے، جبری گمشدہ بھی کیا جاتا ہے، آف ایئر بھی صحافی ہوتے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان میں صحافیوں کے رول کو؟ شکریہ سزین. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صحافیوں کے لیے پاکستان ایک مشکل جو ہے وہ ملک ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ میڈیا سے وابستہ لوگوں نے بڑی قربانیاں بھی دی ہیں اور بڑا جبر بھی برداشت کیا ہے، لیکن یہ ہر دور میں ہوتا ہے کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اختلاف رائے سننے کی ہمیں عادت نہیں ہے. یہ آپ سیاسی جماعتیں دیکھ لیں، کہیں بھی آپ دیکھ لیں، وہاں پہ اختلاف رائے کرنے والے کے لیے جو ہے وہ زیادہ گنجائش بچتی نہیں ہے، بلکہ سیاسی جماعتیں بھی فرد واحد کی سیاسی جماعتیں ہیں، وہاں بھی مشاورتی نظام آپ کو نہ ہونے کے برابر نظر آتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جب حکومت آ جاتی ہے تو حکومت میں آنے کے بعد سیاستدان یہ سمجھتا ہے کہ اب اس نے میڈیا کی کوئی بات جو ہے وہ تنقید کو برداشت نہیں کرنا، اس لیے پھر میڈیا زیر اعتاب آ جاتا ہے. جب بھی آج کی حکومت بھی کو یہ برداشت نہیں ہے کہ سچ بولا جائے، ماضی کی حکومت کو بھی برداشت نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کو تو میں کہتا ہوں کہ وہ میڈیا کے سہارے اور میڈیا کی بھرپور سپورٹ کے ساتھ اقتدار میں آئے تھے، اور اقتدار میں آتے ہی انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ انٹرٹینمنٹ کے چینل ہونے چاہیے، نیوز چینلز کی اس ملک کو ضرورت نہیں ہے. یہ ہے اس ملک کا مزاج سیاست کا، اور ہمارا مجموعی مزاج ایسا ہی ہے کہ ہم صرف تعریفیں سننا چاہتے ہیں، تنقید سننا نہیں چاہتے. بالکل دوسری طرف میں جو اپنی صفوں کے اندر بھی ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہیں ایکٹیوسٹ تو نہیں ہیں، ہم کہیں خود کارکن بن کے. مجھے قطن یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کہوں جی کہ میں نواز شریف صاحب کا جھنڈا لے کے میدان میں اتروں، یا میں زرداری صاحب کا جھنڈا لے کے میدان میں اتروں، یا میں عمران خان صاحب کا جھنڈا لے کے میدان میں اتروں. مجھے یہ کسی کی سیاسی جماعت کی غلطی کو غلطی کہنا چاہیے، اس کی اچھی بات کو اچھا کہنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے پچھلے کئی سالوں سے میڈیا بھی اتنا ڈیوائڈ ہو گیا ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ الائن آپ کو کر دیا جاتا ہے، اگر آپ دوسری پارٹی پہ تنقید کر دو وہ کہتے ہیں جی یہ تو فلاں پارٹی کی زبان بول رہا ہے. بالکل تو میڈیا کو بھی اپنی صفوں کے اندر یہ صحیح دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں بالکل اس کو درست کیسے کیا صحیح جا سر، سکتا آپ کا ہے. پوائنٹ آ گیا. ہمایوں سر، یہ تو صحافیوں کی بات تھی، آپ سے آپ کی جماعت کی ہی بات کرنا چاہوں گی کہ جو پرانی قیادت ہے وہ اس وقت متحرک ہے، شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات بھی ہو رہی ہے، لیکن جو اس وقت موجودہ قیادت ہے وہ تنقید کر رہی ہے. یہ سیاسی درجہ حرارت کیسے ٹھیک ہوگا اور خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا بہتر اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں تھوڑا سا میں کمنٹ کر لوں گا جو نصر اللہ صاحب نے کہا ہے، اینڈ آئی ووڈ 100% اگری ود ہم کہ پرابلم جو ہے نا پاکستان کے نظام میں بھی ہے اور پرابلم ہم لوگوں کے اندر بھی ہے. ہم لوگوں کے اندر اس لحاظ سے پرابلم ہے کہ ہم لوگ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ خود کسی فائدے کے لیے ہم لوگ اپنے الائنمنٹ بدل دیتے ہیں، اور نظام یہ ہے کہ نظام کے اندر برداشت بالکل نہیں، وہ اپنے خلاف بات نہیں کر سکتے. میں پورے نظام پاکستان کے پورے سسٹم کی بات کر رہا ہوں، میں انڈیویجول لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. اب بات آ جاتی ہے پرانے لیڈرشپ اور نئے لیڈرشپ پہ. دیکھیں یہ یاد رکھیں پاکستان تحریک انصاف ایک ایوالونگ پولیٹیکل پارٹی ہے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، اور یہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں آج تک نہیں ہوا. اور یہ اس لیے پاکستان تحریک انصاف میں کہ پاکستان تحریک انصاف اس لیے اس قسم کی ہے کہ اس کا لیڈر عمران خان کی سوچ والا ہے. وجہ جب 2018 میں جو سینٹ کے الیکشنز ہوئے تھے اس میں ایلیجلی کوئی 20 لوگوں نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیے تھے. ان ادر ورڈ سننے میں آیا تھا کہ انہوں نے ووٹ بیچے. عمران خان نے الیکشن سے 3 مہینہ پہلے ان سب کو، اور وہ سارے وہ لوگ تھے جو 2013 میں سو کالڈ الیکٹیبلز لوگ آئے تھے پاکستان تحریک انصاف میں، عمران خان نے ان کو ایک جھٹکے میں ہٹا دیا. اس کا جو رزلٹ آیا وہ اس دفعہ آیا ہے کہ پوری فیڈرل گورنمنٹ انکلوڈنگ ایوری پرسن ان پاور، انہوں نے پورا زور لگا لیا کہ 21 فارورڈ بلاک الیکشن کمیشن کے تھرو انڈیپینڈنٹ بنا دیے. کیا غلط کام نہیں کیے، ایک ووٹ نہیں ٹوٹا. صحیح یہ ہوتا ہے جب آپ صحیح پولیٹیکل ڈیسیژنز لیتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ جیسے نصر اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ایک شخصیت، دیکھیں یہ یاد رکھیں جو لیڈر ہوتا ہے وہ ایک شخصیت، اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اس کی شخصیت ہوتی ہے تو لیڈرشپ ہوتی ہے. میں یہاں پہ ایک جگہ پہ ان سے ڈس ایگری کروں گا کہ عمران خان میڈیا کی
کیا کہہ سکتے ہیں مدد کی وجہ سے آتے ہیں. دیکھیں عمران خان ایک ایسی شخصیت ہے پوری دنیا میں, پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں, کہ جس کو سننے کے لیے میڈیا بے قرار ہے, چاہے وہ انٹرنیشنل میڈیا چاہے وہ نیشنل میڈیا ہے. آج بھی میڈیا سے اب عمران خان کا نام ہٹا دو, میڈیا کو کوئی نہیں سنے گا. اتفاق ہم کر لیتے ہیں, لیکن اب یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں, یہ ملاقاتیں تو موجودہ قیادت کو کرنی چاہیے تھی. نہیں, یہ دیکھیں ہولڈ آن. عمران خان کا دیکھیے, عمران خان کا ایک پرنسپل سٹینڈ عمران خان نے خود کہا ہوا ہے, میں نے نہیں کہا, میں اس کو صرف ریپیٹ کر دیتا ہوں, کہ وہ لوگ جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور پیچھے ہٹ گئے تھے, میں جب واپس آؤں گا میں ان کو لے لوں گا, ڈیپینڈز آن انڈیویجول ٹو انڈیویجول. لیکن جن لوگوں نے پارٹی چھوڑ کے کسی بھی پارٹی کو جوائن کیا تھا, ان کی واپسی نہیں ہے. تو اس میں میرا میں بھی کچھ نہیں ہے. سوری قطع کلامی کے لیے, مرزا افریدی صاحب کو بھی تو پھر سینیٹر بنایا گیا, انہوں نے بھی تو کنڈیم کیا تھا جو 9 مئی کو ہوا. عمران خان انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی تھی, انہوں نے کنڈیم کیا تھا, اور یہ اختیار عمران خان کے پاس ہے. اگین انہوں نے کہا ہے یہ اختیار ان کے پاس ہے, میرے پاس نہیں ہے. رہی بات یہ سابقہ, سارے ضرور جائیں ملے, مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے, اچھی بات ہے کہ جا کے شاہ محمود قریشی سے ملے. بلکہ مجھے تو اس بات کا وہ ہے کہ ہمارے لوگ, چونکہ وہ میڈیا میں نہیں آئے, مجھے نہیں پتا کہ جا کے ملے, اگر نہیں ملے تھے بہت غلط کیا, جا کے ملنا چاہیے. لیکن صرف شاہ محمود قریشی کیوں, سب کو جا کے ملنا چاہیے, یہ ہماری لیڈرشپ کے لیے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, ہاں جی, لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی یہ امپریشن دینا چاہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ڈیوائیڈ ہو رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف کی پریزنٹ لیڈرشپ میں 100 آپس میں ڈیفرنسز ہو, they will stand like one. اور یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا کے پی کے سینٹ کے الیکشن میں بتا دیا. نو ڈاؤٹ. نصر اللہ ملک صاحب, یہ ملاقات جو ہوئی, ملاقات آسانی سے تو نہیں ہوتی, ڈیفینیٹلی کسی نے ملاقات ارینج کرائی ہوگی, تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ جنہوں نے ملاقات ارینج کرائی ہے, کیا وہ بھی کوئی سیاسی درجہ حرارت نیچے لانا چاہتے ہیں, یا شاہ محمود قریشی صاحب کا جو کردار ہے اس کو شیڈی بنانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ بہت سے اس کے اوپر اسمپشنز آ رہی ہیں کہ پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کو بری کیا گیا, اب ان سے ان لوگوں کی ملاقات ہو گئی. یہ کیا ہو رہا ہے, تھوڑا سا اس پہ کچھ آپ لب کشائی اگر کر دیں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ملاقات حکومت نے فیسیلیٹیٹ کیا, جس کے بعد یہ ملاقات ہوئی ہے. لیکن اگر آپ 2023 میں دیکھیں, 2023 میں بھی یہی رہنما فواد چودھری صاحب جو ہے, عمران اسماعیل صاحب اور محمود مولوی صاحب, یہ ملے تھے اڈیالہ میں شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ, اور اس کے بعد پھر یہ آپ ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات کے لیے باقاعدہ فیسیلیٹیشن حکومت نے دی ہے. درجہ حرارت کم کرنا ہر سیاسی جماعت کی, حکومت کی بھی کوشش ہے, اور میں سمجھتا ہوں ہر کوئی چاہتا ہے کہ درجہ حرارت کم ہو. لیکن اس کے لیے میں سمجھتا ہوں جہاں حکومت کو بھی 2 قدم پیچھے آنا پڑے گا, وہاں پاکستان تحریک انصاف کے جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کو بھی پیچھے آنا پڑے گا. دیکھیں ہمایوں صاحب ہیں, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, جب بھی بات کرتے ہیں لاجک سے کرتے ہیں, دلیل سے بات چیت کریں, آپ دلیل کے ساتھ ڈائلاگ کریں تو شاید پھر اتنی دوریاں نہ ہوں. کچھ حکومت کے وزراء ایسے ہیں جن کے بیانات جو ہیں وہ سمجھے لڑائی کروانے والے ہیں, کچھ پی ٹی آئی کے اندر ہارڈ لائنرز ہیں جو ملک سے ہیں یا ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اس قسم کی لینگویج استعمال کرتے ہیں جس کے نتیجے میں نہ ڈائلاگ ہو پاتا ہے, نہ کوئی آگے راستہ نکل پاتا ہے. سیاسی جماعتیں راستے نکالتی ہیں, سیاسی جماعتیں انقلابی نہیں ہوتی. وہ لڑائی جھگڑا انتشار کے ذریعے چیزوں کو نہیں منواتی, بلکہ وہ ڈائلاگ کے ذریعے کہیں منواتی ہیں بات, کہیں ان کو خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے, کہیں آگے بڑھنا پڑتا ہے.